سورہ فاتحہ میں عبادت اور استعانت کا جو ذکر آیا ہے تو ایاک نعبد و ایاک نستعین، ہم تیری ہی عبادت کریں اور تجھی سے مدد چاہیں یا مانگیں، یا ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں اور تجھی سے مدد مانگتے ہیں۔ تو آج اس میں ہم استعانت پہ بات کریں گے۔ تو استعانت یعنی مدد مانگنا، مدد چاہنا، مدد کے لیے کسی اللہ کو پکارنا۔ تو اس میں مطلب یہ کہ عبادت کا تعلق جو ہے وہ الوہیت سے ہے، اور استعانت کا تعلق، مدد مانگنے کا تعلق اللہ کی پروردگاری سے ہے، ربوبیت سے ہے کہ اللہ ہمارا پالنہار ہے، ہماری سب ضرورتیں وہ پوری کرتا ہے۔ تو اس سے ہم مدد مانگتے ہیں جب بھی ہمیں مدد چاہیے ہوتی ہے، اور اس حال میں بھی اسی کو مدد کے لیے پکارتے ہیں کہ فی الوقت پکارتے وقت ہمیں ہمارے ذہن میں کوئی ضرورت نہ بھی آ رہی ہو تو بھی ہم اسے پکارتے ہیں۔ تو اب اس میں جو ہے آج کل جو ہم لوگوں کا معمول بن گیا ہے، خاص طور پہ جن لوگوں کو کام کرنا ہے، ان کے کاروبار ہیں، ملازمتیں ہیں، تو میرا مشاہدہ یہ ہے کہ اب استعانت کا پہلو کمزور پڑتا جا رہا ہے، یعنی اللہ کو مدد کے لیے پکارنا یا ضرورت کے وقت رب العالمین کا یاد آنا، اور اس یاد میں اتنا توکل، اتنی شدت اور اتنا اعتماد ہو کہ وہ اسی وقت اسے پکارنے پر ہمیں مجبور کر دے۔ تو استعانت کی طرف سے غفلت یا استعانت کی قدر جو ہے اس کا تھوڑا کمزور پڑ جانا، اس کا نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ آدمی اللہ سے تعلق میں ایک بہت ہی زیادہ کارآمد اور ضروری کیفیت سے محروم رہ جاتا ہے، اور وہ یہ ہے کہ ہم جب اللہ کو مدد کے لیے پکارتے ہیں تو جسے بھی ہم مدد کے لیے پکاریں، جسے بھی ہم مشکل میں پڑنے کے بعد پکاریں، اس سے ہمارا تعلق بہت ہی فطری، محبت رکھنے والا اور بہت جیسے اعتماد کا ہوتا ہے۔ تو اس کی وجہ سے اللہ کا، جیسے ہم اللہ کو بھول نہیں پاتے، اور اس نہ بھول سکنے کی ایک وجہ ہماری اس کے ساتھ محبت ہے، ہمارا اس پر توکل ہے، اور ہمارا یہ یقین ہے کہ وہ ہماری ہر طرح کی مشکل حل کر سکتا ہے، ہماری ہر طرح کی ضرورت پوری کر سکتا ہے، اور وہ ہمارے لیے اتنا ضروری اور محبوب ہے کہ ہم ضرورت نہ ہونے کے باوجود، یعنی میرے ذہن میں کوئی اس وقت فوری طور پہ مشکل نہیں ہے یا ضرورت نہیں ہے جس کی وجہ سے، جس سے گھبرا کے میں اللہ سے مدد مانگوں، یعنی بالکل ایک روٹین کے حالات میں ضرورت اور مشکل کا ذہن میں کوئی خاکہ نہیں ہے، دل میں کوئی کیفیت نہیں ہے، اس حالت میں بھی میں اللہ سے استعانت کرتا رہتا ہوں، ایاک نستعین۔ تو یہ وہ جو بغیر مشکل کے احساس اور بغیر تکلیف اور ضرورت کے فوری دباؤ کے میں اللہ کو اسی طرح گڑ گڑا کر اپنی مدد کے لیے پکارتا ہوں جس طرح کوئی واقعی پریشان کن اور بے بس کر دینے والی مصیبت، آفت اور ضرورت میں پکارتا ہوں۔ تو یہ درجہ جب حاصل ہو جاتا ہے تو اس میں پھر گویا مدد چاہنا، ضرورت پوری کروانا،
یہ ثانوی رہ جاتا ہے۔ آدمی کو یہ اندازہ ہو جاتا ہے کہ اللہ کو اس طرح پکارنے سے بھی دل کے امراض دور ہوتے ہیں، باطن کی مشکلات حل ہوتی ہیں، اور ایک بے لوثی سی نصیب ہوتی ہے۔ بے لوثی کا مطلب یہ کہ یا اللہ ہم نہیں جانتے کہ ہماری ضرورت کیا ہے، یا اللہ ہم جس ضرورت کو، اپنی جن حقیقی ضرورتوں کو نہیں جانتے اور نہ جان سکتے ہیں، ہم انہیں بھی پورا کروانے کے لیے تجھے پکارتے رہتے ہیں۔ تو یہ درجہ اگر نصیب ہو جائے آدمی کو، تو اس کا مطلب ہے کہ اب اللہ کے ساتھ اس کا تعلق فطری ہے، حسی ہے، کسی تصنع کے بغیر ہے، کسی بھی وسوسے سے پاک ہے، اور بالکل حضوری والا ہے۔ تو اس میں ہمارے بڑوں نے بہت کلام کیا ہے، یعنی سلف نے۔ میرے سامنے کاغذ پہ کچھ حوالے لکھے ہیں۔ نظرۃ النعیم ایک انسائکلوپیڈیا ایسی ہے، اور وہ بڑا احسان ہے ہم پر سعودی علماء کا، تو اس میں سے ہم نے کچھ ابواب ترجمہ کروائے ہیں۔ تو آج ہم اس میں استعانت کا جو باب ہے اس میں رہنمائی لیں گے اپنے سلف سے، کہ استعانت کا مطلب کیا ہے، اس کی حقیقت کیا ہے، اس کی تاثیر کیا ہے، وغیرہ وغیرہ۔ تو اس میں پہلا جو حوالہ ہمارے سامنے ہے وہ ہے حافظ ابن قیم رحمہ اللہ کا۔ یہ حافظ ابن قیم بہت بڑے عالم، بہت بڑے سمجھیں صوفی مزاج، اور بہت ہر پہلو سے، جیسے دینی علم کیا ہونا چاہیے، وہ حافظ ابن قیم صاحب کی کتابیں دیکھ کر جیسے سامنے آ جاتا ہے اس کا جواب۔ تو بڑے درجے کے عالم۔ تو یہ فرماتے ہیں کہ توکل اور استعانت ایک ہی ہے۔ تو اس کی تشریح میں فرماتے ہیں کہ یہ جو توکل اور استعانت کی جو وحدت بنتی ہے، یعنی جہاں یہ بالکل ایک ہے، یہ قلب کا حال ہے، یعنی اللہ پر ایمان رکھنے والے قلب کا حال ہے، جو اسے اللہ کی معرفت حاصل ہو جانے سے نصیب ہوتا ہے۔ یعنی توکل اور مانگنا اور بھروسہ کرنا اللہ پر، اللہ ہی سے مانگنا، اللہ ہی پر پورا بھروسہ رکھنا، یہ دونوں جب ایک ہو جاتے ہیں، اور تو پھر یہ گویا دو باتیں اس کے نتیجے میں حاصل ہوتی ہیں۔ ایک یہ کہ اللہ کی معرفت میں ترقی ہوتی ہے کہ وہ دینے والا بھی ہے اور مانگنے والا اس پر پورا بھروسہ رکھ سکتا ہے، تو یہ معرفت حاصل ہو جاتی ہے، اور اس معرفت کے حصول کے نتیجے میں، یہ جان لینے کے نتیجے میں، اس کے قلب میں ایک خوشی، ایک اطمینان، ایک حالت اور ایک کیفیت جیسے مستقلاً پیدا ہو جاتی ہے۔ تو اور اس پر ایمان ہے کہ اللہ سب سے جدا ہے، اللہ جو ہے وہ نفع نقصان کا مالک ہے، اور اللہ ہی کے ہاتھ میں، یعنی رب العالمین ہی کے ہاتھ میں سب کچھ ہے۔ تو یہ سارا جو عقیدہ یا اعتقادات ہیں، یہ جیسے آدمی کی نفسیات کا حصہ بن جاتے ہیں، آدمی کے محسوسات میں داخل ہو جاتے ہیں۔ تو یہ استعانت کا جو ہے وہ ایک بڑا پہلو ہے، اور یہی حافظ ابن قیم صاحب فرماتے ہیں کہ استعانت میں، اللہ سے مدد مانگنے میں دو باتیں جمع ہیں، ایک اللہ کے ساتھ تعلق اور دوسرا اس پر اعتماد۔ یہ جیسے ہم پہلے عرض کر چکے کہ یہ دو چیزیں استعانت میں جمع ہیں، یہ دونوں چیزیں زندہ حالت میں نہ موجود ہوں مدد کے لیے پکارتے وقت،
تو ہماری پکار، ہماری استعانت، ہماری تکلیف اور ضرورت یہ سب غیر حقیقی رہ جائیں گی، یہ سب جو ہے ناقابل توجہ رہ جائیں گی کہ اللہ سے تعلق، اور پھر اس تعلق کے لیے درکار وہ اعتماد جو استعانت پر بھی اکساتا ہے، اور چیزیں بھی پیدا کرتا ہے، لیکن استعانت سے اس کا تعلق بہت براہ راست ہے۔ اسی طرح جہاں یہ آگے حافظ ابن قیم صاحب اس بات کے آخر میں یہ فرما رہے ہیں کہ توکل اور استعانت ایک ہی حال ہے، تو اس کی شرح میں استعانت کیا ہے کا جواب دینے کے بعد توکل کو بھی ڈیفائن کر رہے ہیں کہ توکل کو کیوں استعانت سے متحد رکھا۔ وہ ہے کہ توکل ایک رخ سے استعانت ہی ہے اور ایک رخ سے عبادت ہے، یعنی توکل جو ہے وہ استعانت کا کل ہے، اور توکل جیسے ایک ایسا ایمانی اور مطلب اخلاص سے حاصل ہو جانے والا وصف تعلق اور مرتبہ دوستی ہے، جس میں جو استعانت کی بھی اساس ہے اور خود اپنی جگہ عبادت ہے۔ یعنی توکل کی اصل بات یہ ہے کہ یہ خود عبادت ہے، اور اس عبادت کا جو فوری استعمال ہے یا اس عبادت کا جو زیادہ رشتہ ہے وہ استعانت کے ساتھ ہے، کہ مانگو بھی اسی سے، اور مطلب یہ کہ اسی کے آگے جھکے رہو مانگتے وقت۔ مطلب یہ بہت بصیرت کی بات ہے کہ توکل اور استعانت ایک ہیں، جیسے کل اور جز ایک ہوتا ہے۔ تو کل توکل ہے، اس کا ایک بڑا جز جو ہے وہ استعانت ہے، اور یہ توکل اپنی کلیت میں عبادت ہے۔ امام ابن قیم آگے چل کے فرماتے ہیں، یہ ذرا غور سے سنیے گا، کہ عبادت اور استعانت کے لحاظ سے لوگوں کی 4 قسمیں ہیں۔ پہلے وہ جو اہل عبادت ہیں اور اس کے لیے ہی اللہ سے مدد مانگتے ہیں، یعنی اہل عبادت ہیں، متوکل توکل کو عبادت کے طور پر اختیار کیے ہوئے ہے، عمل میں بھی اور باطن میں بھی، اور وہ عبادت سمجھتے ہوئے استعانت کرتا ہے، یعنی وہ اللہ سے مانگتا ہے تو اس میں اپنی ضرورت کا احساس ثانوی ہوتا ہے، مانگنے کو عبادت سمجھنے والا مزاج غالب ہوتا ہے۔ تو ابن قیم صاحب فرماتے ہیں کہ یہ سب سے افضل اور جلیل القدر لوگ ہیں، یعنی بندگی میں یہ لوگ سب سے اعلیٰ مرتبے پر فائز ہیں۔ دوسری قسم ان لوگوں کی جو ہوتی ہے وہ یہ ہے کہ جو عبادت سے ذرا عبادات میں کمزور ہیں، لیکن نہیں، وہ عبارت یہ ہے کہ دوسرے وہ جو عبادت سے اعراض کرنے والے ہیں، یعنی منہ موڑنے والے ہیں، عبادت کی طرف، عبادت کے دائرے میں نہیں رہتے، لیکن یہ لوگ اپنی خواہشات کی تکمیل کے لیے کسی کو پکاریں تو اسی کو پکارتے ہیں، یعنی اللہ کو، تو اپنی خواہشات کی تکمیل کے لیے۔ لیکن یہ پکارنا یہ تو ظاہر کرتا ہے کہ انہیں اس بات پہ یقین ہے کہ ضرورتیں اور خواہشیں پوری کرنے والا صرف اللہ ہے، لیکن اللہ سے عبادت کا تعلق نہیں رکھتے، بس صرف مانگنے کا، اور مانگنے کے لیے بھی ان کے پاس گھٹیا چیزیں ہوتی ہیں، گھٹیا خواہشات ہوتی ہیں، تو یہ اپنی گھٹیا ضرورتیں اللہ سے جو ہے وہ مانگتے رہتے ہیں۔ تو یہ جو لوگ ہیں یہ مخلوق میں سب سے بدتر لوگ ہیں، جیسے پہلی اس قسم کے لوگ سب سے اعلیٰ تھے، یہ سب سے گھٹیا لوگ ہیں جو اپنی ادنا اور گھٹیا خواہشات کے لیے ہی اللہ سے
لین دین کا تعلق رکھتے ہیں۔ تیسرے وہ ہیں جو عبادت کرتے ہیں لیکن مانگتے نہیں ہیں، یعنی استعانت ان کا شعار نہیں ہے، یا یہ کہ استعانت میں کمزور ہیں، ناقص ہیں۔ تو یہ جو لوگ ہیں یہ زیادہ ہوتے ہیں۔ تو یہ جو ایسے لوگ جو عبادت تو کرتے رہتے ہیں لیکن مثال تو نمازیں پڑھتے جا رہے ہیں، دعا نہیں کر رہے، یا یہ کہ دعا جلدی جلدی کر لیتے ہیں، رسمی طور پہ کر لیتے ہیں، دعا کرنے یعنی اللہ سے کچھ مانگنے کے لیے جیسی کیفیت فطری طور پر ہونی چاہیے وہ کیفیت ان لوگوں میں نہیں ہے، یہ رسمی طور پہ مانگتے ہیں یا مانگتے ہی نہیں ہیں۔ تو ان کے لیے ایسے لوگوں کی بھی دو قسمیں ہیں، ابن قیم صاحب فرماتے ہیں کہ ایک وہ ہیں جو قدریہ ہیں، جو سمجھتے ہیں کہ اللہ نے ہمیں پورا اختیار دیا ہے، جن کا یہ خیال ہے کہ اللہ نے اپنی رحمت اور الطاف سے بندے کی ساری مدد کر دی ہے، کر چکا ہے وہ، اب فعل پر معاونت کی کوئی مزید صورت باقی نہیں بچی کہ اس نے بندے کی مدد اور ان مدد کی ہو فعل میں اور ان کی سلامتی سے نہیں۔ یہ تھوڑا عبارت ٹیکنیکل ہے اور ترجمہ ذرا سا اکھڑا ہوا ہے اس جگہ پر، تو میں خود جیسے اس کا خلاصہ عرض کرتا ہوں کہ آگے جو ان لوگوں کی دو قسمیں ہیں، جو عبادت تو کرتے ہیں، استعانت یا تو نہیں کرتے یا بے دلی سے کرتے ہیں، نہ کمزوری کے ساتھ کرتے ہیں۔ تو ان میں دو گروہ ہیں، ایک وہ ہے جس کا خیال ہے کہ اللہ نے جو کچھ ہماری ضرورتیں تھیں وہ سب پوری کر رکھی ہیں، وہ جو ہے وہ اب ہمیں صرف کام کرنا ہے، یعنی جو اللہ نے ہمیں دے رکھا ہے اس پر اپنے اختیار کے ساتھ کام کرنا ہے، ان چیزوں کو حاصل کرنے کی اس جستجو میں رہنا ہے، جو جستجو جو ہے وہ اپنے اختیار سے ہوگی، اس کے لیے اللہ کو پکارنے کی ضرورت نہیں ہے، کیونکہ اللہ جو چیز دے چکا ہو اس چیز کے لیے اسے دوبارہ پکارنا تو ایک لاحاصل فعل ہے۔ تو اب وہ چیزیں کیا دی ہیں کہ اس نے بندے کو جو ہے وہ تمام تدابیر عطا فرمائیں، اس نے بندے کو کے ارد گرد ساری خوشحالی پیدا کرنے والی نعمتیں پھیلا رکھی ہیں، اور اس نے ان نعمتوں کو چاہے وہ دنیاوی ہوں یا اخروی، ان کے لیے جو طریقہ ہے، جو راستہ ہے، وہ بھی بالکل واضح کر رکھا ہے اور فراہم کر رکھا ہے، اور ہدایت کے لیے اپنے رسول بھیج رکھے ہیں، اور ہدایت پر عمل کرنے کا اختیار اور پوری طاقت بھی دے رکھی ہے۔ تو اب اس کے بعد ایسا کچھ بچا ہی نہیں ہے جس پر اب اللہ کو مدد کے لیے پکارا جائے۔ دوسرے وہ ہیں، دوسرے گروہ یا دوسرا مزاج وہ ہے جو عبادات وغیرہ تو کرتے ہیں لیکن توکل اور استعانت میں کمزور ہوتے ہیں۔ بھائی اس کو غور سے دیکھیے گا کہ جو یہ لگتا ہے ہم لوگ ہیں کہ جو عبادت کرتے ہیں، ذکر کرتے ہیں، باقاعدگی سے کرتے ہیں، اہتمام کے ساتھ کرتے ہیں، لیکن وہ استعانت میں اور خصوصاً توکل میں کمزور ہوتے ہیں۔ یعنی اس کا مطلب کیا ہے؟ اس کے دو یا تین بڑے مطلب نکل سکتے ہیں۔ ایک تو یہ کہ نماز پڑھتے ہیں اچھی طرح سے، دعا نہیں مانگتے، یا اگر دعا مانگ لیتے ہیں تو سرسری سی ہوتی ہے، رسمی سی ہوتی ہے، اور اس کے پیچھے محتاجی کی کیفیت نہیں ہوتی۔ تو ان لوگوں میں محتاجی کی کیفیت نہیں ہوتی، اور دوسرے یہ کہ اللہ پر بھروسے کی دولت انہیں نہیں نصیب ہوتی، یا یہ اس میں کمزور ہوتے ہیں، کیونکہ یہ توکل کا جو میدان تربیت ہے، یہ دنیا اور یہ زندگی
دنیا کی نعمتیں، دنیا کی راحتیں، دنیا کی تکلیفیں، مستقبل کے اندیشے یا مستقبل کی امیدیں وغیرہ، یہ سب جو ہے یہ اس پر اپنے اوپر انحصار کرتے ہیں۔ یہ اپنی پریشانیوں کو خود حل کرنے کی عادت ڈال لیتے ہیں۔ اس عادت کی وجہ سے ان میں توکل بھی کمزور پڑ جاتا ہے اور انہیں اپنی کوششوں پر یقین زیادہ ہوتا ہے، جو اللہ سے مدد مانگنے میں رکاوٹ بن جاتا ہے۔ ہاں، یہ مطلب ابن قیم صاحب کی جو اصولی بات ہے وہ ہم نے عرض کر دی کہ اب میں آپ کو کچھ اقوال سناتا ہوں بڑوں کے، پرانوں کے۔ تو مطلب ہمارا آج کا موضوع ہے استعانت، اللہ کو پکارا کرو مدد کے لیے۔ تو بعض علماء کا، سلف میں سے بعض علماء کا قول ہے کہ یا رب اس پر تعجب ہے، یا رب اس آدمی پر تعجب ہے جو تیری معرفت کے بعد بھی تیرے غیر سے امید رکھتا ہے۔ اب یہ شرط توحید بنا کے پیش کر رہے ہیں کہ یا اللہ اس پر حیرت ہوتی ہے جو تجھے جانتا ہے ضروری حد تک، لیکن تیری اس جاننے کے باوجود وہ تیرے غیر سے امیدیں رکھتا ہے، تیرے غیر سے مدد طلب کرتا ہے، تیرے غیر سے مشکلیں حل کرواتا ہے۔ تو اور اس پر بھی تعجب ہے کہ جو تجھے پہچانتے ہوئے بھی تیرے غیر سے مدد مانگتا ہے، یعنی امید رکھتا ہے، یہ توکل کا مشق شدہ پہلو ہے، اور تیرے غیر سے مدد مانگتا ہے، یعنی اس نے استعانت کو بھی برباد کر دیا۔ تو یہ بھی مطلب یہ بہت قابل غور چیزیں ہیں۔ ہم سب کی موجودہ زندگی اور اس زندگی میں جن ضرورتوں کے احساسات میں ہم رہتے ہیں ان میں بندہ بن کر کیسے رہا جائے، یہ اس کے لیے ہمیں یہ سب چیزیں جاننی اور ان پر پھر عمل کرنا بہت زیادہ ضروری ہے، کیونکہ توحید محض ایک علمی دعویٰ نہ بن جائے، تو اللہ سے تعلق محض ایک مفروضے یا قانونی جبر کی طرح نہ نبھایا جائے۔ تو اگر یہ مقصد صحیح ہے کہ اللہ سے ہمارا تعلق جبری نہ ہو، مصنوعی نہ ہو، زبردستی کا نہ ہو، مفروضے کی بناوٹ نہ رکھتا ہو، تو بہت ضروری ہے کہ ہم اللہ کو مدد کے لیے پکارنا سیکھیں۔ وہ جو اللہ کو ضرورت میں پکارنا، اللہ کو مشکل میں پکارنا، یہ جو ہے یہ جیسے کہ میں نے پہلے عرض کیا کہ یہ اللہ کے ساتھ تعلق میں ایک شدت پیدا کرتا ہے، اللہ کے ساتھ تعلق کے احساسات میں دوام رکھتا ہے، یعنی انہیں مسلسل رکھتا ہے۔ تو یہ دو انتہائی بڑے مقاصد ہیں، یہ دو بندگی کے انتہائی اونچے مراتب ہیں۔ تو اگر یہ استعانت سے ہمیں نصیب ہو سکتے ہوں، یعنی اللہ کو پکارنے سے، تو اب اس میں کیا دیر ہے کہ ہم اگر نہیں پکارتے تو اب پکارنا شروع کر دیں، اور اگر توکل کے ساتھ نہیں پکارتے تو اب شروع کر دیں، کیونکہ توکل کو بھی ہمارے بڑوں نے سمجھا دیا۔ اور تو ایک یہ، اور دوسرے یہ کہ اس کا دوسرا جو فائدہ ہے وہ یہ ہے کہ ضرورتیں بھی وہ محسوس کرتا ہے آدمی جو اللہ کو پسند ہوں، یعنی آدمی اپنی بندگی کو اللہ کے لیے خاص کرتا ہے، اپنی عبادتوں کو اس کی پسندیدہ صورت دے کر، اس کی پسندیدہ کیفیت دے کر۔ اسی طرح آدمی ضرورت سے جو اللہ کو پکارتا ہے، تو جب سچائی نصیب ہوتی ہے تو پھر اس کے اندر وہ ضرورتیں بھی اور مشکلیں بھی ایسی پیدا ہوتی ہیں
کہ جن ضرورتوں کا وجود اور جن مشکلات کا احساس اللہ کو پسند ہے، یعنی اللہ اپنے سچے بندوں سے چاہتا ہے کہ وہ اس طرح کی ضرورتوں کے احساس میں رہیں، اس طرح کی اپنی محتاجی کو میرے لیے خالص کریں۔ تو اب جیسے اب ہم اپنی بندگی کو، عبادات کو اللہ کے لیے خالص کرنے کے پابند ہیں، اسی طرح اپنی محتاجی کو بھی اللہ کے لیے خالص کرنا ہے، وہ استعانت کا حق ادا کر کے۔ پھر وہ یہی ہوگا کہ جب میری محتاجی بھی اللہ کے لیے ہے، اللہ کے لیے، اللہ کے سوا کسی طرف متوجہ نہیں ہے، تو اس کا جو پہلا انشاءاللہ اثر ہوگا، اس کی برکت سے جو بے شمار باتیں اور فضیلتیں ہمیں نصیب ہوں گی، ان میں فوری ایک فضیلت یہ حاصل ہوگی کہ ہم دنیا کے تعلق سے دنیاوی ضروریات یا اس کے راستے میں آنے والی رکاوٹیں اور مشکلات، ان سب میں سے صرف ان مشکلوں اور ضرورتوں کو اہمیت دیں گے یا محسوس کریں گے، جن ضرورتوں کو محسوس کرنا بلکہ جن ضرورتوں کو بیدار کیے رکھنا اللہ کو پسند ہے۔ تو اب آپ سوچیں کہ میری محتاجی میں بھی ایک پہلو ہے اللہ کی خوشنودی کا، وہ پہلو اپنے کمال میں یہی ہے۔ اللہ خوش ہوتا ہے کہ اسے پکارا جائے، چاہے روٹی کے لیے پکارا جائے، لیکن اللہ اور خوش ہوتا ہے جب اسے اس چیز کے لیے پکارا جائے جس چیز کو حاصل کرنا وہ خود پسند کرتا ہے کہ بندے اسے حاصل کریں، یعنی استعانت کو عبادت بنا لیں۔ اس پہلو سے استعانت عبادت بن جاتی ہے، اور آدمی جیسے اپنی دو بنیادی حقیقتوں کو ایک دوسرے سے ہم آہنگ رکھ کر یہ زندگی گزارتا ہے۔ وہ جو دو حقیقتیں ہماری ہیں وہ یہی ہے، پرستش اور محتاجی، اللہ کی عبادت اور اللہ کی محتاجی۔ تو یہ دونوں جو پہلو ہیں، عبادت سے میرے اندر نفس میں اطمینان پیدا ہوتا ہے، محتاجی سے میرے نفس میں اللہ کے ساتھ تعلق کی رکھنے والی حالتیں داخل ہو جاتی ہیں، اور دنیا کی زندگی دھوکے کی زندگی نہیں بن پاتی۔ آپ خود سوچیں کہ یہ دنیا جو نعمتوں کا گھر ہے، اس میں اگر میں ہر چیز کے لیے اللہ سے دعا کروں تو ایک وقت آئے گا کہ میں شرما جاؤں گا اس بات سے کہ بھئی میں تو صرف اپنی طلب دیکھ رہا ہوں، مجھے یہ بھی تو دیکھنا چاہیے کہ اللہ کو کیا چیز مانگنی پسند ہے۔ تو جیسے ہی مجھے اللہ کی طرف سے یہ مزاج عطا ہو گیا، جیسے ہی یہ چیز میرے رویوں میں داخل ہو گئی کہ مجھے وہی چاہیے جو اللہ چاہتا ہے کہ میں اسے حاصل کروں، تو استعانت کی برکت سے جیسے دنیا کی محبت سے مکمل طور پہ پاک ہونا نہایت فطری طریقے سے میسر آ جاتا ہے۔ لیکن میں اس یقین پہ ہوں، میں اس اعتماد پہ ہوں کہ ہر چیز اللہ کے قبضے میں ہے، ہر چیز اللہ جسے چاہے دے سکتا ہے، جس سے چاہے چھین سکتا ہے، اور کوئی نہیں ہے دینے والا چھوٹی بڑی تمام چیزوں کا سوائے اللہ۔ تو اب اس یقین کے ساتھ میں کہتا ہوں کہ یا اللہ مجھے وزیر اعظم بنا دیجئے، یا اللہ مجھے دولت مند بنا دیجئے، یا اللہ مجھے طاقتور بنا دیجئے، مطلب مختلف ضرورتوں کو ذرا پھیلا کر اور بڑا کر کے دیکھیں تو ہماری دعائیں جیسے انہی دائروں میں ہوتی ہیں نا، دولت، طاقت، شہرت۔ تو ہم جب دنیا کی خواہشات کی ان جو بڑی کیٹیگریز ہیں، انہی میں رہتے ہوئے اللہ کو مدد کے لیے پکارتے رہتے ہیں،
تو ایک وقت آتا ہے کہ آدمی کو شرم آ جاتی ہے اور وہ کہتا ہے کہ بھئی مجھے یہ تو معلوم ہی ہے، ہر آدمی جانتا ہے کہ اللہ کو شہرت طلب کرنا اچھا نہیں لگتا، اللہ کو بڑائی طلب کرنا اچھا نہیں لگتا، اللہ کو آج کل سیاستدانوں کی طرح یا کسی کی بھی طرح طاقت اور رعب طلب کرنا اچھا نہیں لگتا، اللہ کو کوئی ایسی ضرورت ہماری اچھی نہیں لگتی جو دنیا کو ہماری نظر میں بڑا بنا دے، جو دنیا کو زیادہ رنگین بنا دے۔ تو اللہ تو چاہتا ہے کہ زہد کو اپنی ضروریات پر نافذ رکھو۔ تو اب تو ایک وقت آتا ہے کہ آدمی کہتا ہے یہ دنیا اور اس دنیا کے حصول کی خواہش سے پیدا ہونے والی ضرورتوں کی اکثریت وہ مصنوعی ہے، مضر ہے، اور وہ غفلت کے اسباب میں سے ہے۔ تو ایک وقت اس کی حمیت جاگتی ہے اسی اللہ کو پکارتے پکارتے، تو وہ سنتا ہے پھر اللہ کو پکارتے ہوئے کہ اللہ کہہ رہا ہے یہ نہ مانگو، یہ مانگو۔ تو بس اس آواز کا انتظار کیے بغیر ابھی سے اگر ہم لوگ طے کر لیں کہ دنیا سے وابستہ اپنی تمام ضروریات کو اللہ کے لیے پسندیدہ بنائیں گے، اپنی محتاجی کو اللہ کے لیے خالص کریں گے، تو میرا تو گمان اور خیال اور امید یہی ہے کہ اس زندگی میں پیدا ہو جانے والے بعض بہت بڑے مسائل جو محسوس ہونے میں بہت بڑے ہیں لیکن اپنی اصل میں مصنوعی ہیں، زبردستی کے ہیں، یعنی ہماری اکثر پریشانیاں اور ضرورتیں مصنوعی ہیں، ہم ان سب کے بغیر رہ سکتے ہیں۔ تو اس میں اگر ہمیں اس سارے یہ سارا جو ماحول ہے ڈپریس کر دینے والا اور ضرورتوں کی باربرداری کروانے والا ہے، ایک ضرورت پوری ہوتی ہے تو 10 کھڑی ہو جاتی ہیں، یعنی ہم ضرورتوں کی تکمیل کو بھی نئی ضرورتوں کی تخلیق میں صرف کر دیتے ہیں۔ تو یہ رویہ، یہ جو عمل ہے استعانت کا، یہ اللہ چاہے تو وہ اس سراب میں غواصی کرنے والی زندگی سے نجات دلا سکتا ہے، ہمیں سچی خوشی کے ساتھ رہنا سکھا سکتا ہے، ہمیں اپنے آپ سے مطمئن رہنے کا راستہ دکھا سکتا ہے جو ہم نہیں ہیں۔ تو اللہ مجھے بھی توفیق دے، آپ کو بھی توفیق دے کہ ہم اللہ سے پکار کا تعلق ضرور رکھیں، چاہے وہ دعا کی شکل میں ہو، استعانت کی شکل میں ہو یا ذکر کی صورت میں ہو، اللہ کو پکارتے رہنا چاہیے تاکہ کوئی ایسی آواز میرے اندر داخل ہونے کا راستہ نہ پائے جو آواز مجھے جیسے دنیا کی طرف متوجہ کر دے، محبت کے ساتھ، عشق کے ساتھ، لالچ کے ساتھ، غفلت کے ساتھ۔ تو اللہ نصیب فرمائے ہم سب کو۔